ایسے پاکستانی انٹرپرینور سے جو پاکستان کی محبت میں ویل سیٹلڈ امریکن لائف سٹائل کو چھوڑ کر اپنا تمام سرمایہ پاکستان میں لائے. جی ہاں, اعتزاز منور الدین کی بات کر رہے ہیں. 70 کی دہائی میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے امریکہ گئے, پھر مینوفیکچرنگ کے شعبے میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. چند سالوں کی محنت کے بعد ان چند پاکستانیوں میں وہ شامل ہو گئے جنہوں نے امریکن سٹاک ایکسچینج میں کمپنی لسٹ کی. جی ہاں, امریکہ میں انہوں نے کلاؤڈ بزنس میں قدم رکھا. صرف یہی نہیں, انہوں نے کیلیفورنیا ریپبلک بینک بورڈ میں 10 سال خدمات سر انجام دی اور 1993 میں اینڈ پوائنٹ ٹیکنالوجیز لانچ کی جو $700 ملین سالانہ ریونیو تک پہنچی. اور انہی کامیابیوں کے چلتے انہیں دنیا کے بہترین اور کامیاب ترین 3000 CEOs کی لسٹ میں شامل کیا گیا, جبکہ اعتزاز منور الدین سن 2000 میں اس وقت سکسیس میگزین میں دنیا بھر کے ٹاپ انٹرپرینور بن کے سامنے آئے, اور سابق گورنر پنجاب ولی الرحمان نے بھی انہیں نمایاں کامیابیوں اور غیر معمولی خدمات پر سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن سے بھی نوازا. مزید ان کی کامیابیوں کے بارے میں انہی سے جان لیتے ہیں. آج ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں, اعتزاز باب ڈین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا اعتزاز صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارمونائٹ یہاں سے چلتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا لوہا منواتے ہیں. تو یہ اعتزاز منور الدین سے اعتزاز باب ڈین کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ What an interesting question. You know, you'll be surprised to know that Bob was my nickname when I was virtually born. تو میری اگر آپ فیملی سے پوچھیں کہ اعتزاز کو جانتے ہیں تو موسٹ آف دیم ول ٹیل یو کہ نو. مائی اسکول فرینڈ, مائی کالج فرینڈس, دے نو می بائی اعتزاز, بٹ مائی نک نیم رائٹ فرام چائلڈہڈ از Bob. So when I ended up in the US, it made life a little easier. So it's not that I changed my name, it was my name. Okay. کیونکہ بہت سارے لوگ اپنا نام چینج کر لیتے ہیں ٹو جیل ان وہاں پر اس سوسائٹی میں. جی بالکل. لیکن it was your name actually. اچھا سر, سب سے پہلے تو جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے, برین ڈرین کا ٹائم چل رہا ہے, اس سلسلے میں اس وقت میں آپ نے جس طریقے سے اپنا ویل سیٹلڈ, جیسے ہم نے بھی بات بھی کی, اپنی امریکن لائف سٹائل چھوڑ کر پاکستان آنے کا ڈیسیژن کیسا تھا آپ کے لیے؟ It was, you know, you spend your life country where you were born, جہاں پہ آپ ایجوکیشن لیتے ہیں. I did my FSc from FC College Lahore, then I went to the US where I got my undergrad and then my master's over there. So coming back to Pakistan, I wanted to give something back. کہ یار یہ ہمارا ملک, so many talented people, exposure نہیں ہے, ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. Why not bring some technology جو پاکستان میں لے کے آؤں اور ان بچوں کو ہیلپ کر سکوں تاکہ we become successful. So I've seen the whole journey of many countries while in the US کہ انہوں نے کیسے how they managed to get a lot of business from the US. Right. So coming back, absolutely it has been a pleasure. From a family perspective, it has been some challenges working with the people here. The ethics are very different. And that has been a challenge. Right. So سر, ہم آپ کی آواز سن کر ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جذبات لے کر آپ واپس آئے ہیں. آپ کی آواز بھر آئی ہے جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو واپس آنا. لیکن بہت سارے ہم جیسے نوجوان جو ہیں وہ آپ کی طرف دے آر لوکنگ اپ ٹو یو, کیونکہ ایکسپوئر کی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی. ایکسپوئر کے علاوہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے جہاں پر ایسی اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں جہاں پر وہ کام کر سکیں اور اس میں بڑھوتری لا سکیں. تو آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں, تو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا ایسا کرنے کے لیے. ہمیں آپ جیسے لوگوں کی اور بھی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا, یہ ٹیک جو کلاؤڈ ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہی ہمارے ویورز کے لیے بھی, کہ آپ جو جرنی اب شروع کر رہے ہیں اس میں کیا انوویشنز ہیں؟ دیکھیں جی, what is happening in Pakistan today, تھوڑی سی جو میں نے ریسرچ کی ہے, what is happening in Pakistan is basically 300 to 500 million of پاکستانی فورن ایکسچینج جو ہے نا, یہ 4-5 کمپنیز ہر سال پاکستان سے لے جاتی ہیں. The reason being is we do not have a hyperscale cloud. There's a difference between a hyperscale cloud and a data center.
پاکستان میں 2-3 کمپنیز ہیں, مے بی 4 کمپنیز جو کہ ڈیٹا سینٹر کی بزنس میں ہیں, بٹ predominantly what they are doing is called co-location, meaning کہ کسٹمر اپنی اکوپمنٹ ان کے فیسلٹیز میں ڈال دیتا ہے اور وہ خود ہی اس کو رن کرتے ہیں. باقی جو ہے نا پاکستان سے ساری یہ بزنس 4-5 کمپنیز ہیں, امیزون, گوگل, مائکروسافٹ, SAP, اوریکل, فیس بک, یہ پاکستان سے ہر سال لے جا رہے ہیں. جیسے آپ کا ٹی وی ہے یا آپ کی کوئی اپلیکیشنز ہیں اور یا ای کامرس میں آپ کام کر رہے ہیں, تو ہائپر اسکیل اس وقت کام آتا ہے کہ وین یو ہیو لاٹ آف یوزرز, جیسے آپ کا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, they all of a sudden come in, you need to scale it up and then you need to scale it down. میچ ختم ہو گیا, لوگ are not interested to watch that anymore. تو infrastructure is not here. اور یہ دنیا میں صرف 6 کمپنیز ہیں those who can bring hyper scale. American companies are not going to come to Pakistan. باقی رہ جاتی ہیں 2 Chinese company, Huawei and Alibaba. I don't believe Alibaba is going to come in. And Huawei, fortunately, we saw an opportunity and we have signed an exclusive cloud agreement with them to bring that technology into Pakistan. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جو ہمارے بچے ہیں, you know, I was giving a speech and somebody asked me a question, are American more intelligent than us? تو میں نے کہا نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ they are more intelligent. ماشاءاللہ ہمارے بچے just as intelligent. 3 چیزیں میں کہوں گا, ایک ایکسپوجر, دوسرا ایجوکیشن, تھرڈ از ہارڈ ورک. وداؤٹ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ون. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یو نو آئی اسٹارٹیڈ اے بیک آفس, آئی واز رننگ اے پبلک کمپنی. تو میں نے اسلام آباد میں کھولا تو 8 بجے کی میٹنگ ہوتی تھی, which meant 8 PM. I was in California. تو 8 بجے شام کو بچے آتے تھے and we decided to hire young graduates. میں لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں. تو میٹنگ ہوتی تھی 8 بجے. تو American team is sitting there. We were the first one to bring real face-to-face technology back here in Pakistan. تو ان سے پوچھیں جی کوئی 8 بجے آ رہا ہے, کوئی 8:15 بجے آ رہا ہے, تو ان کو ذرا ڈسپلن, یہ جو ہے نا ہارڈ ورک اور ڈسپلن تھوڑا سا, کہ 8 بجے کا مطلب ہے آپ اپنی کافی پی لیں. آپ لوگ تو بڑے لکی ہیں یار, آپ لوگوں کو چائے کافی پلا دیتے ہیں لوگ, ہمیں خود لینی پڑتی ہے, بائی لارج ہمیں کرنی پڑتی ہے. دوسرا ہمارے ایک اور لفظ نہیں ہے جو آپ بہت یوز کرتے ہیں, دیٹ از صاحب. سر صاحب تو نکالیں, جسٹ گیٹ ان ٹو ریالٹی اینڈ ٹیک کیئر. اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل ہمارے یہاں بڑے کالجز کھل گئے ہیں, یہاں پہ کمپیوٹر سائنس پڑھا رہے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از واٹ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ. Are you trained on McAfee? Are you trained on VMware? You have to figure out. Exactly. You have to specialize کہ دنیا میں شارٹیج کس چیز کی ہے. اور اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ you know with the internet so prevalent all over the world, we are competing with not only with our neighbors or Pakistan, but now we are competing globally. اگر آپ کا جو اسکل سیٹ ہے, you are not competing کہ پاکستان میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. So what happens? میں نے تو ساری زندگی ادھر گزاری ہے, virtually 44 years. You are competing with the world. CEOs, the companies want, we call it best sure option, meaning find the best talent no matter where it is in the world at the most economical price. And پاکستان کا ویسے بھی آپ نے $280 پہ ڈالر لے کے, پتہ نہیں آپ کہاں لے کے جائیں گے. So we have an edge. We have an edge. دوسری ایج یہ ہے کہ we have lot of youngsters, we have lot of people. یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہو رہی ہیں نا پاکستان میں, we need to capitalize on it and we need to explode in a sense کہ ہماری دیکھیں اگر 250 بلین 300 بلین انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہم 25 بلین پہ بڑے خوش ہیں جی, پہلے 10 بلین پہ بڑے خوش تھے.
huge opportunity. The biggest market Alright. is sitting in the US right now. सही है। अच्छा, एक तो क्लाउड पे मैं वापस आ जाऊंगी क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी जो है ना वो गुड न्यूज़ है फिलहाल के लिए। तो एक तो ये कि बाया पाकिस्तानी और फॉर द पाकिस्तानीज, तो क्लाउड ऊपर से हाइपर क्लाउड, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी है ना क्लाउड्स उनको छोड़ के हमें इस पाकिस्तानी क्लाउड के ऊपर सबको शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरा ये कि अभी आप बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, लेकिन जितने मौके या फैसिलिटेशंस जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं वहाँ पर, आपको लगता है यहाँ मिलती हैं? यहाँ पर तो एक नया सिलसिला जो ब्रेन ड्रेन का शुरू हो गया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? So couple of things on the cloud and then I'll come back to brain drain. देखें जी, first of all जहाँ तक cloud का तल्लुक है ना, I think Pakistanis need to understand कि हम ये Amazon और Microsoft ये सारे export dollars में हम पैसे दे रहे हैं. Using somebody here like Khazana, they are paying in Pakistani rupees, first of all. Number two, physics आप change नहीं कर सकते. Physics का the farther away you are, your connectivity जो है ना, it takes time. So latency is a lot less if you're closer where your cloud is. हमारे मुल्क का सारा डेटा बाहर जा रहा है. बिल्कुल. Definitely. एक गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी बात की है कि they have put a cloud policy where they are saying कि पाकिस्तानी government data will sit within Pakistani shores. इसकी implementation नहीं हो रही but policies there. ठीक है जी, एक तो implementation होनी है. Secondly, एक हमारा जो concept है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा जी कि ये buy पाकिस्तानी, buy it from here. One, we are more economical. ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना गोरा साहब कि यार इनको बहुत आता है, जैसे मैंने आपको कहा ना, उसको बेशक आता हो या ना आता हो, तो just because we have that mentality, they have something which is better. Fact of the matter is कि देखें अब चाइना ने कितना expand किया. First time I was there was in 1988 और अब different country altogether. ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. मैं अब आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन पे. ब्रेन ड्रेन, देखें जी, सारा पाकिस्तान तो जा नहीं सकता बाहर, ठीक है जी. So there are people, those are going to go and we wish them best, because just like me, you will see if small percentage will definitely come back at some time. And they are more helpful once they are outside. They'll be more helpful to Pakistanis, hopefully. हमारी तो यही दुआ है कि वो जो है कि प्रेफरेंस देंगे कि जी हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस करें. अच्छा, जो रह जाते हैं बच्चे, यहाँ तो हम 51st स्टेट बन जाएं यूएस की तो कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. फैक्ट इज कि ये जो बच्चे हैं हमने इनको गाइड करना है एंड इनको उस एजुकेशन, ये ट्रिपल हेलिक्स जो है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एजुकेशन एंड फिर इनको हमने वी हैव टू पुट देम टू वर्क ओवर हियर. एक तो अपील करते हैं हम अपनी जितनी इंडस्ट्री है, व्हाई पुट योर डेटा आउटसाइड, पुट इट हियर लोकली. ठीक है, एक फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, फिर आपके बच्चे यहाँ पे ट्रेन होंगे. सो ये जो है ना सर, इस विजन के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. उसके लिए थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए. और है ना, बहुत सारे लोगों को सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा से रहे हैं कि हमारा ये सारा डेटा बाहर जा रहा है. जब पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात मुयसर होंगी तो सबसे पहले वो चीपर होंगी, और दूसरी बात ये है कि उसकी एक्सेस आपके पास होगी, ना कि उनके पास. और एक और बात ये कि रोज़ के रोज़ हम पर सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं. IMF के साथ मुआहदे होते हैं, उस पर कड़ी शराइत लगा दी जाती है, तो उनका भी ये कहना है कि अपने पाँव पर खड़े हों. भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है. तो वहाँ से जो ये लोग आ रहे हैं अब पाकिस्तान, ये सब कुछ उन्होंने अपने कंधों पे उठाया, और हमें ना सिर्फ उनकी हिमायत करनी चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, बल्कि इनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए. ब्रेक के बाद हाजिर.